بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد رحمان بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل۔ جی ناظرین، بہت بڑی خبروں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ جناب ملک کے اہم جو سیاسی رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان نے بیان دے کر انتخابات کے انعقاد پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، اور انہوں نے عام انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ ملک میں ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں جو ہے وہ آئندہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی ہوتے یا دیر سے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی تائید جو ہے وہ نگران وفاقی وزیر داخلہ جو ہے سرفراز بگٹی نے بھی کر دی ہے، اور انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کے خدشات کی تائید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 ماہ میں دہشت گردی میں 78% اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن اور امن و امان سے متعلق تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی جائے گی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار طارق جمال صاحب۔ جی طارق جمال صاحب، یہ جو مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے کچھ چہ میں گوئیاں تو ہو رہی ہیں۔ مولانا نے بیان سے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، لیکن یہ دوسری جانب الیکشن کمیشن بھی اپنی تیاریاں کر رہا ہے۔ دو الگ چیزیں ہیں۔ سیاسی حلقوں میں، بعض سنجیدہ حلقوں میں یہ چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ انتخابات میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں یہ کہہ چکا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور ڈیٹ دے چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پیر کو وزارت خزانہ سے پیسے بھی مانگے، بقایا جو دینے تھے، سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کیا۔ تو یہ ابھی جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے 17 ارب 40 کروڑ روپے مزید جاری کر دیے گئے، 10 ارب روپے پہلے جاری کیے گئے۔ یہ اب تک الیکشن کمیشن کے پاس 27 ارب 40 کروڑ روپے جا چکے ہیں، اور 42 ارب روپے کا بجٹ ہے یہ الیکشن کا۔ اب ایک جانب وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، دوسری جانب یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو اس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کو بیس بنایا ہے، اور انہوں نے کہا 2 صوبوں میں بد امنی چل رہی ہے تو ہمیں پرامن انتخابی ماحول چاہیے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، انتخابی ماحول نہیں ہے۔ تو وہ امن و امان کی صورتحال کو بیس بنا کر وہ ایک جو انہوں نے ایک ماحول پیدا کیا ہے بیان دے کر، تو اس سے شکوک و شبہات یقیناً جنم لیا۔ لیکن جو الیکشن کے التوا کا معاملہ ہے، دیکھیں پہلے کون سا الیکشن جو ہے ٹائم پہ ہو رہے ہیں، یہ 90 ڈیز میں ہونے تھے تو ڈیلے ہو گئے۔ تو اب ڈیلے کا اگر آپ کہیں ناممکن ہے تو اس ملک میں تو کچھ بھی ممکن ہے، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ جی طارق جمال صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور جو ہے فضل الرحمان کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اس حوالے سے بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ انتخابی اتحاد ہو گیا ہے جو الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گا۔ آپ بتائیں کہ کیا آج جو ہے انتخابی اتحاد ہوا ہے مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان کے درمیان؟ جی یو ایف دیکھیں، یہ انتخابی اتحاد دونوں جماعتوں کی انتخابی ضرورت بھی ہے۔ جے یو آئی جو ہے اس کا پنجاب میں وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی کے پی کے میں نون لیگ بہت کمزور ہے، سندھ میں جے یو آئی بہتر ہے، نون لیگ کمزور ہے۔ تو یہ بلوچستان چلے جائیں، وہاں جے یو آئی نون لیگ سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں جماعتوں کی ضرورت بھی ہے، جس طرح جے یو آئی کو پنجاب میں ضرورت ہے اس طرح نون لیگ کو ادھر بھی ضرورت ہے۔ تو یہ اتحاد تو سیاسی ماحول ہے، تو اتحاد تو بننے ہیں۔ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جناب پیپلز پارٹی سے انتخابی سطح کے کوئی رابطے نہیں ہوئے، تو آپ بتائیں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ مذاکرات کے لیے تو دروازے کھلے رہتے ہیں تمام جماعتوں کے، لیکن نون لیگ کے ساتھ وہ کمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو ہے انتخابی سطح پہ کوئی رابطہ۔ دیکھیں، میں ماضی آپ کو یاد کرواتا چلتا ہوں۔ ماضی میں پی ڈی ایم جب بنی تھی تو پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ تھی، پھر پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی ڈسپلن کو وائلیٹ کیا اور اس سے الگ ہوگی، جس پہ کافی معاملہ بنا، ان کا آپس میں کلیش بنا۔
تو وہ پھر بعد میں بے شک یہ مخلوط حکومت کے طور پر اتحادی تو رہے لیکن وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی. بعد میں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں دوبارہ بھی نہیں آئی, وہ ایک الہی کے طور پر رہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور فضل الرحمان رہے ہوں؟ یہ اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. جی طارق جمال صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایک جانب دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی ہے تو پنجاب میں نون لیگ ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہوں اور وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں اور پنجاب اور کے پی کے میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں. یہ معاملہ تو اس لیے جو ہے نا ان کا نون لیگ کے ساتھ ہی بنتا ہے. جی طارق جمال صاحب بتائیے گا کہ جو انہوں نے آج اشارے کیے ہیں کہ تحریک انصاف کے غبارے میں ہوا بھری گئی, اب اس غبارے سے ہوا نکال دی گئی, یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا ہوا بھری گئی, کس نے بھری اور کیسے نکال دی گئی؟ ذرا اس حوالے سے تو بتائیے گا. دیکھیں یہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کھل کے بیان بھی دیتے رہے ہیں. اب اگر وہ تھوڑا سا محتاط ہو رہے ہیں چونکہ وہ اب ان کا کمفرٹیبل لیول بن رہا ہے نا آئندہ انتخابات کے حوالے سے, تو ظاہر ہے یہ تھوڑا سا محتاط بیان دے رہے ہیں. ماضی میں یہ کھل کر بھی کہتے رہے بات, تو یہ ان کا اشارہ سیدھی بات ہے. جو ان کو خان صاحب کو لے کر آئے تھے, خان صاحب کو تیار کیا تھا, جو جن کا یہ لاڈلا تھے, تو وہ یہ انہی کی طرف ہی کہہ رہے ہیں. آپ اس کو کھل کر کہیں تو یہ ماضی میں سب جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور خان صاحب کے تعلقات اچھے رہے ہیں, بعد میں خراب ہو گئے تھے, تو یہ ان کا اشارہ ادھر ہی ہے. جی طارق جمال صاحب مزید بتائیے گا کہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو وفاداریاں تبدیل کروا رہے تھے وہ پہلے زبردستی بازو مروڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے تھے, اب ان کرداروں کو بے نقاب کرنا چاہیے جنہوں نے لوگوں کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کیا. یہ پھر بتائیے نا کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں اشاروں کنان میں جو سمجھ نہیں آ رہی جناب. نہیں وہ جن کو بتا رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں, جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ پی ٹی آئی کس طرح بنی ہے. سب کو پتا ہے ماضی میں کس طرح بنی ہے, کس طرح الیکٹیبلز کو لایا گیا, کس طرح جہاز چلے اور الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا. جو آزاد الیکشن میں جیت کر آئے تھے اسمبلیوں میں ان کو پھر پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا. پہلے پی ٹی آئی کی زبردستی ٹکٹیں دی گئیں الیکٹیبلز کو. تو یہ معاملہ یہ سب جانتے ہیں. اب وہ کوئی جی طارق جمال صاحب بتائیے گا کہ جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں نگران وزیر داخلہ, انہوں نے کہا کہ 9 ماہ سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی فیکٹر کی وجہ سے دہشت گردی میں جو 78% اضافہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگوں پر حملے ہوئے, مولانا فضل الرحمان کو کوئٹہ آمد پر تھریٹ بارے آگاہ کیا گیا تھا. تو آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو زیادہ جو ہے جے یو آئی ایف کو جو فیک کہہ رہے ہیں, تو اس کے کیا معاملات ہیں ان صوبوں میں؟ یہ وہی امن و امان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا, جو چھ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ انتخابات ڈیلے کیے جائیں, مزید ڈیلے کیا جائے, تو اس کے لیے گراؤنڈ تو بنانی پڑتی ہے. تو یہ بعض اوقات ایسے بیانات اور ایسے وہ رد عمل بھی لیا جاتا ہے سیاسی حلقوں میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک چھ گوئیاں اپنی جگہ ہیں, چل رہی ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں یا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں وہ پھر ایک جماعت کی جانب سے نہیں ہوتا نا, پھر ایک ماحول بنایا جاتا ہے. جب وہ ایک ماحول بنا کر ہر حلقے سے ہر پاکٹ سے ایسے بیانات دلوائے جاتے ہیں جس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, حالات خراب ہیں جی, ایٹ دی اینڈ کیا ہے جی یہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. دیکھیں نا دوسری طرف پھر وہی بات ہے نا کہ جو وزیر داخلہ ہے ان کا کہنا ہے طارق جمال صاحب کہ دہشت گرد تنظیمیں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. 2013 اور 2018 کے الیکشن میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا. ہماری بھرپور کوشش ہوگی ہم اس مرحلے سے گزر جائیں. اور انہوں نے مزید کہا کہ جو ہیں دشمن ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف بھرپور قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں ملوث ہے. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر لا اینڈ آرڈر کو آپ بیس بنائیں گے تو اس سے موسٹ ریلیونٹ منسٹر تو وزیر داخلہ ہی ہوتے ہیں نا, تو وزیر داخلہ کے تھرو ہی یہ پروسیس ہوگا نا. پھر تو یہ اگر اس طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں یا لے جا رہے ہیں تو پھر وہ
वजीर दाखिला का बोलना और आगे भी वजीर दाखिला का इसमें बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट तो वजीर दाखिला ने देनी है ना। जी नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जिसके खदशात जो है मौलाना फजलुर रहमान ने बताया है कि इलेक्शन जो है वो इसके इनकाद के हवाले से जो सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी ये चहम गोइयाँ शुरू हो गई हैं। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के भी जो सीनियर रहनुमा हैं सलीम मांडीवाला, उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान की तईद कर दी है। तो आप देखें कि इलेक्शन के हवाले से क्या फैसला होता है, और ये इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पे होगा या इस हवाले में कुछ और भी मामला सामने आते हैं। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।